بھئی باز آ جاؤ، اگر تم باز نہ آئے تو وہ دیکھو، وہ قوم فرعون کے اثرات، باز آ جاؤ، اللہ سے تعلق قائم کرو، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو ادھر دیکھو قوم عاد نے کیا کیا، وہ دیکھو کھڑکی کے بعد، باز آ جاؤ اگر تم نے. تو یہ جو ہوتا ہے نا ہم سمجھتے ہیں کہ ٹوکنے سے پا رہے ہیں، یہ ٹوکنے اکثر ہمارے ہاں کہ بے ربط ہے، اکثر ہمارے ہاں یہ ایک ذہن بنا ہوا ہے کہ قرآن جو ہے نا وہ اس میں ربط نہیں. الحمدللہ یہ میں اس بارے میں صدر ہے مجھے، قرآن اپنی بات یہاں سے شروع کرتا ہے. آپ تجربے کے طور پر میں نے آپ سے کہا ہے کہ ہر صورت لے لیں، کوئی بھی صورت لمبی لے لیں، اس کا شروع کا رکوع اور آخری رکوع لیں، آپ دیکھیں کہ کیسے آگے کڑی سے کڑی آ کے ملا دی. جہاں سے بات شروع کی تھی وہیں آ کے بات کو اختتام دیا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ بڑا خوبصورت اینڈ کیا ہے، آپ ڈرامے دیکھتے ہیں، اللہ پاک میں اپنی بات کو ہمیشہ بہت خوبصورت اینڈ پہ جا کے اپنی بات مکمل کرتے ہیں. اگر آپ ایک رکوع کو لیں، ایک ایک آیت کو لے لیں، کوئی اپنے مقام سے ہٹی نہیں ہے کہ یہ اچانک آگے درمیان یہ کہاں سے آگے. اب یہاں دیکھیں یہی بات انہوں نے کی تھی، ایزا متنا کننا ترابا، اسی کو لے کے آگے چلے. مثال دی درمیان میں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی کہ میری قدرت کیا ہے. ہم بارش برساتے ہیں تو زمین کے چھپے خزانے باہر نکل آتے ہیں، مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے. کذالک الخروج، اسی طرح تم نے نکلنا ہے. تم کس بات میں؟ تم نے بھی زمین کے اندر چھپے ہوئی ہو. ہمیں معلوم ہے کہ زمین کے اندر جو تم کم ہو رہے ہو، یہ تم متنا و کننا و ترابا جو کچھ تم ہو رہے ہو، وہ ہمیں معلوم ہے کہاں جا رہے ہیں تمہارے ذرا ذرا. یہ باتیں ہم نہیں سمجھتے. میں نے آپ کو جب مثال دی ہے یہ وہ سمجھتے ہیں کہ کل بھی ایک بیان آیا تھا ایک آدمی کا کہ جتنا وائٹ ہاؤس نے قرآن کو پڑھا ہے اتنا آپ نے نہیں پڑھا مسلمانوں نے. ایک آدمی نے بیان دیا وہیں کے کہ جتنا انہوں نے قرآن پڑھا ہے اتنا تم نے نہیں پڑھا. دیکھیں وہ فلم نکلی تھی وہ ٹرمینیٹر 2، اس میں کیا ہے کہ ایک آدمی جو ہے نا وہ لتھل قسم کا وہ پگھل جاتا ہے، پارا ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ خود بخود ہر قطرہ آپس میں اکٹھا ہوتا ہوتا پھر بن جاتا ہے انسان بن جاتا ہے. وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ پاک اب انہوں نے کہ اس کی پروگرامنگ انہوں نے ایسی کی، اس مثل یعنی اس کو بتایا کہ پروگرامنگ ایسی ہے کہ ہر قطرہ جو ہے وہ اپنے اپنے ذرے میں اپنے اپنے مقام پہ فٹ ہو جاتا ہے. یہ بات وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بھی انسان کے اندر اس طرح کی ایک پروگرامنگ کی ہوئی ہے. وہیں سے تو آئیڈیا لیا اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک پروگرامنگ کی ہوئی ہے کہ اس کا ہر ذرہ جو بھی ہے، جو زمین اس کو کھا رہی ہے، وہ سارے کا سارا الٹیمیٹلی جب آواز آئے گی، جب سور پھونکا جائے گا تو سارے کا سارا کیا ہو جائے گا؟ اکٹھا ہو جائے گا. آج وہ ڈی این اے کہتے ہیں کہ ہر انسان کا ایک الگ ہے. پتہ چل جاتا ہے چاہے انسان کہیں ہزاروں میل دور ہو یا کئی فرق پڑ جائے تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اس کی نسل سے ہے کہ نہیں. یہ سسٹم ہے اللہ تعالیٰ کے جو بلٹ ان کیے ہوئے اللہ پاک نے، اور یہ بروئے کار اللہ پاک لاتے ہیں. کذالک الخروج، اسی طرح تم نے نکلنا ہے. کذبت قبلہم، ان سے پہلے یہ کوئی نئی بات نہیں کی انہوں نے، جنہوں نے اس رسول کو کہا. اب دیکھیں بات چھوڑی نہیں اللہ پاک نے. اب ہم سمجھیں گے کہ اب قوم نوح کی بات شروع ہوگی. ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ ابھی بات ان کی ہو رہی تھی، اب قوم نوح کی ہوگی. ایسی بات نہیں ہے، بلکہ بات وہی چل رہی ہے. فرمایا کذبت قبلہم، یہ قبلہم جوڑ رہا ہے اس کے ساتھ کہ یہ کوئی نئی بات نہیں تم سے کہہ رہا ہے کہ جو کہتے ہیں کہ یہ کیسا نبی آ گیا جو ایسی باتیں ہمیں کہہ رہا ہے، یہ تو عقل سے بعید باتیں ہیں، کیسے ممکن ہے. اس سے پہلے قوم نوح، واصحاب الرس اور کنویں والے، واصحاب سمود اور سمود کی قوم، یہ سارے جو پہلے لوگ گزرے ہیں جو اللہ کے باغی، جن پر اللہ کے عذاب آئے ہیں، یہ سارے یہی باتیں کر چکے ہیں. اب ان کا جو نام لیا ہے ذرا سمجھنا یہ کیوں لیا. آگے میں چلتا ہوں، ہم ذرا ایک جگہ پہ زیادہ اٹک گئے. وعاد وفرعون واخوان لوط، قوم عاد، فرعون، قوم فرعون واخوان لوط اور لوط کے بھائی. واصحاب الایکۃ، اور وہ ایکا ایک جگہ ہے، صحرا کا نام ہے، وہاں کا رہنے والے. وقوم تبا، اور ایک تبا قوم، یہ بھی قوم کا نام ہے. کل کذب الرسل فحق وعید،
ہر ایک نے رسول جتنے گزرے ہیں سب نے رسولوں کی تکذیب کی. فحقہ تو ہمارا بھی وعدہ جو تھا وعید ہماری وہ جو ہم نے ان کو سزا بتائی تھی وہ پوری ہو کر رہی. افعینا بالخلق الاول، کیا ہم پہلے بنا کے تھک گئے؟ دوبارہ بنانا مشکل ہے. اب بات وہی ہو رہی ہے. قوم نوح سب کی مثال دی گئی ہے، کھڑکی سے باہر جھانکوایا گیا ہے کہ دیکھو بات نہیں ہو رہی. بل ہم فی لبس من خلق جدید، در حقیقت یہ ان کو کوئی دوبارہ پیدا ہونے میں ان کو کچھ شک ہو گیا. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اب دیکھیں اب اس شک کو دور کرنے کی بات ہو رہی ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، انسان کو ہم نہیں پیدا کیا، یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا. وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس کے اندر کیا کیا وسوسے، کیا کیا اس کے اندر یہ شکوک و شبہات، کیا کیا خیالات اس کے اندر پیدا ہوتے ہیں. ہم اس کی شارک کے بھی قریب ہے، یا اقرب من حبل الورید. یہ آپ دیکھیں اس کا شارک سے بھی قریب، اس کا کیا معنی ہے؟ شارک سے قریب کا مطلب کیا ہے؟ اب اس کی تشریح آگے ہو رہی اگلی لائن میں. یہ دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن اپنی تشریح خود کرتا ہے، بشرطے کہ ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش تو کریں. کہ اب ہم پہلے ہی یہ مان لیں کہ قرآن تو پوری طرح بات نہیں کر سکتا، قرآن پوری ہدایت نہیں دے سکتا، پوری بات سمجھا نہیں سکتا، تو پھر آپ کو سمجھ نہیں آئے. آگے لفظ آیا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. ساری یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید. جب وہ ہمارے دو لکھنے والے جو دائیں بائیں ہیں اس کے بیٹھے ہیں، اس کے قعید موجود ہیں، وہ لکھ لیتے ہیں. ما یلفظ من قول، جو کچھ وہ اپنا قول پھینکتا ہے، یلفظ لفظ سے نکلا ہے. اب لفظ جو ہے یہ کہاں سے بنتا ہے؟ زبان کاٹ دو لفظ نہیں بنے گا. لفظ کا مطلب ہی ہے کوئی چیز پھینکنا، قول کو باہر پھینکنا، اس کو لفظ کہتے ہیں. ما یلفظ یہ زبان سے شروع ہوتا ہے لفظ. جب ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اس کا لفظ سے باہر پھینکنے سے پہلے ہی اس کے پاس ہمارا ایک نگہبان تیار بیٹھا ہے. اب حبل الورید، ابھی زبان تک بات نہیں آئی، ذرا سمجھیں اب بات جو ہو رہی ہے. حبل الورید زبان اور شارگ کے درمیان وہاں ہے مسئلہ. کئی دفعہ میں عرض کر چکا ہوں، جو نئے حضرات آئے ہیں، یہ ایک ہمارے ساتھ شاید آپ تھے، ایک معاہدہ ہوا، یہی بات ہم کر رہے تھے اور ایک صاحب ہمارے درس میں آ گئے، یہی سب حضرات نذیر صاحب، یہی بات ہم کر رہے تھے اور میں سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد ہوئی. میں نے زندگی میں وہ پہلا اور آخری بندہ دیکھا. میں یہ کہتا ہوں کہ شارگ اور زبان، مجھے آپ کا پتہ تب چلتا ہے جب آپ زبان سے لفظ پھینکتے ہیں، بولتے ہیں. اللہ پاک کہتے ہیں کہ بات تو اب یہاں سے تیار ہوتی ہے، تیار ہو کے میں کہتا ہوں کہ میں بول رہا ہوں، تو بولنے سے پہلے، آپ تک پہنچنے سے پہلے ایک اور جگہ ہے یہاں شارگ، یہاں سے بات وہ تیار ہو جاتی ہے. پھینکنے کا معاملہ آگے ہے، یہاں آواز تیار ہو جاتی ہے، لفظ تیار ہو جاتا ہے. اب اللہ پاک کہتا ہے کہ ہمیں آپ تک پہنچنے سے پہلے وہ بات کا ہمیں پتہ چل جاتا ہے. اب یہ وہ بات ہے جو ٹینک کا جو ڈرائیور ہوتا ہے، جو ٹینک کا ڈرائیور ہے، اس کو حکومت آلہ دیتی ہے یہاں لگانے کے، کیونکہ وہ شور میں ہوتا ہے. وہ آواز سے وہ جب بولتا ہے تو یہاں سے وہ مائک ہوتا ہے، وہ یہاں سے لے کے وائرلیس پہ وہ پیچھے آواز دیتا ہے. یہاں آواز تیار ہوتی ہے شارگ کے پاس. یہی بات ہم سوچ کر رہے تھے تو ایک آدمی آ گیا،